Assalamu alaikum, dear students. Seventh class, uh, New Modern Oxford English, third edition, اور اس کا سیکنڈ یونٹ ہے بلیک بیوٹی. آج ہم اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں گے انگلش ٹو اردو تاکہ اس کو ہم آسانی سے سمجھ سکیں. بلیک بیوٹی مینس سیاہ حسن. بلیک بیوٹی بیسیکلی گھوڑے کے استعارے کے طور پر استعمال ہوا ہے. رائٹر نے گھوڑے کے لیے لفظ بلیک بیوٹی استعمال کیا ہے. ورڈس ٹو نو، مشکل الفاظ، جو الفاظ ہمیں جاننا چاہیے. سٹارٹ کرتے ہیں جی. سرکمسٹانس، واقعہ. A particular incident or happening. Called، نوجوان گھوڑا. A young male horse. Pricked، کھڑے کیے. Caused to stand and point upwards. Stag، ہرن کے لیے استعمال ہو جاتا ہے لفظ. Adult male deer. The scent، خوشبو. The trail of a hunted animal، شکار ہونے والے جانور کی نشانی کے طور پر جو خوشبو ہوتی ہے. جیسے شکاری کتے ہیں وہ جانور کی خوشبو کو سونگھ لیتے ہیں اور پھر اس کا پیچھا کرتے ہیں، تو وہ جو ان کی خاص خوشبو ہے اس کے لیے سینٹ استعمال ہوتا ہے. وائن، درد سے بھرپور چیخ، دردناک چیخ. ٹو میک اے لانگ ہائی پچڈ ساؤنڈ ایز ایف ان پین. انٹروڈکشن تھوڑا سا دیا ہوا ہے انہوں نے، ہم دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں جی. دس ایکسپٹ، یہ اقتباس، ایک ٹکڑا. از ٹیکن فرام دا ناول، ایک ناول سے لیا گیا ہے. بلیک بیوٹی، بلیک بیوٹی سے. بائی اینا سیول، جو اینا سیول نے لکھا ہے 1820 to 78. یہ اقتباس اینا سیول کے لکھے ہوئے ناول بلیک بیوٹی میں سے لیا گیا ہے. دا اسٹوری از اباؤٹ اے ہارس، یہ کہانی ایک گھوڑے کے بارے میں ہے. اینڈ یو ول سی فرام دس شارٹ پیس، اور آپ اس مختصر ٹکڑے میں دیکھیں گے دیٹ دا اسٹوری از ٹولڈ بائی اے ہارس، کہ کہانی گھوڑے نے بیان کی ہے. دا پرٹیکولر پیسج ڈیلز ود دا کوشچن آف بلڈ اسپاٹ، یہ مخصوص پیراگراف خونی کھیل کے بارے میں سوال اٹھاتا ہے. وچ از ہنٹنگ وائلڈ اینیملز ایز اے اسپورٹ، اور یہ سوال ہے کہ جنگلی جانوروں کا شکار کھیل کے طور پر، یعنی کیا یہ شکار ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. یہ پیراگراف اس پر بات کرتا ہے. ایون ٹوڈے، یہاں تک کہ آج بھی. دس از اے سبجیکٹ، یہ ایک موضوع ہے. آن وچ، جس پر. دا پبلک از مچ ڈیوائڈیڈ، عوام کافی زیادہ منقسم ہے. منقسم ہے سے مراد یہ ہے یعنی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ خونی کھیل اچھا ہے اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا نہیں ہے. جو اچھا سمجھتے ہیں وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ بھائی اس سے انسان میں شکار کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، انسان بہادری کا اظہار ہوتا ہے اور انسان خوراک حاصل کرتا ہے. اس طرح سے کئی دلائل ہیں. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کھیل نہیں ہونا چاہیے، ان کے نزدیک یہ جانوروں پر ظلم ہے اور یہ بالکل بھی بند ہونا چاہیے. تو یہ دو طرح کے لوگ موجود ہیں اس دنیا میں. ہم کہانی شروع کرتے ہیں جی، دیکھتے ہیں. I'm sorry. Before I was 2 years old، میری عمر 2 سال ہونے سے پہلے. A circumstance happened، ایک واقعہ ہوا. Which I have never forgotten، جسے میں کبھی نہیں بھولا. It was early in the spring، بہار کا آغاز تھا. There had been a little frost in the night، رات کے وقت ہلکی سی دھند چھائی ہوئی تھی. And a light mist still hung over the woods and meadows، اور ہلکی سی دھند ابھی بھی جنگلات اور چراگاہوں پر چھائی ہوئی تھی. I and the other colts were feeding at the lower part of the field، میں اور کچھ دوسرے نوجوان گھوڑے کھیت کے نچلے حصے پر چر رہے تھے. When we heard، جب ہم نے سنا یا سنی. Quite in the distance، کچھ فاصلے پر. What sounded like the cry of dogs، ایک ایسی آواز جو کتوں کے چیخنے کی لگ رہی تھی. The oldest of the colts raised his head، سب سے بوڑھے گھوڑے نے یا سب سے بڑے نوجوان گھوڑے نے اپنا سر اٹھایا. Pricked up his ears، اپنے کان کھڑے کیے. And said، اور کہا. There are the hounds، شکاری کتے ہیں. And immediately cantered off،
اور فوراً وہ بھاگا. فالوڈ بائی دا ریسٹ آف اس. ہم سب نے بھی اس کا پیچھا کیا، مطلب ہم بھی اس کے پیچھے بھاگے. ٹو دا اپر پارٹ آف دی فیلڈ. کھیت کے اوپری حصے کی جانب. ویئر وی could look اوور دا hedge. جہاں پر ہم چٹانی کنارے کے اوپر سے دیکھ سکتے تھے. اینڈ سی سیورل فیلڈس بیونڈ. اور ہم کئی کھیت دور تک دیکھ سکتے تھے. My mother and an old riding horse of our masters were also standing near. میری ماں اور ہمارے مالک کا ایک بوڑھا گھڑ سواری والا گھوڑا بھی ہمارے قریب کھڑا تھا. And seemed to know all about it. اور ایسا لگتا تھا کہ وہ اس بارے میں سب کچھ جانتے ہیں. They have found a hare. انہیں ایک خرگوش ملا ہے. Said my mother. میری ماں نے کہا. And if they come this way. اور اگر وہ لوگ اسی طرف آ گئے یا آتے ہیں. We shall see the hunt. تو ہم شکار دیکھیں گے، مطلب خرگوش کا شکار دیکھیں گے. And soon the dogs were all tearing down the field of young wheat next to ours. اور جلد ہی کتے خراب کر رہے تھے tearing down the field اس کھیت کو of young wheat جو نوجوان گندم یا چھوٹی تھوڑی تھوڑی جو گندم ابھی اگی ہوئی تھی، تازہ تازہ جو اگی تھی، اس گندم کے کھیت کو خراب کر رہے تھے. نیکسٹ ٹو آورس جو ہمارے ہمسایوں کی تھی. پورے جملے کا ترجمہ کچھ یوں ہوگا کہ جلد ہی کتے ہمارے ہمسایوں کے کھیت میں اگنے والی چھوٹی سی گندم کے کھیت کو خراب کر رہے تھے. I never heard such a noise as they made. میں نے کبھی ایسا شور نہیں سنا جیسا انہوں نے کیا. They did not bark. وہ بھونکے نہیں. Nor howl. نہ غرائے. Nor whine. نہ انہوں نے دردناک چیخ ماری. But kept on a yo-yo-o-o-yo-o-o. بلکہ انہوں نے اپنی ناک سے ایک مخصوص آواز یو یو او 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 یو او او نکالی. At the top of their voices. اپنی بلند تر آوازوں میں. آفٹر دیم ان کے پیچھے came a number of men. کچھ لوگ آئے یا لوگوں کی ایک تعداد آئی. on horse back. جو گھوڑوں پر سوار تھے. some of them in green coats. ان میں سے کچھ نے سبز کوٹ پہنے ہوئے تھے. all galloping as fast as they could. all galloping. تمام گھوڑے دوڑا رہے تھے. as fast as they could. اتنی تیزی سے جتنی تیزی سے وہ دوڑا سکتے تھے. The old horses snorted and looked eagerly after them. بوڑھے گھوڑوں نے ناک سے آواز نکالی اور بے چینی سے ان کے پیچھے دیکھا. And we young colts wanted to be galloping with them. اور ہم نوجوان گھوڑے بھی ان کے ساتھ سرپٹ دوڑنا چاہتے تھے. But they were soon away. لیکن وہ جلد ہی دور جا چکے تھے. Into the fields lower down. نیچے موجود کھیتوں میں. Here it seemed. یہاں ایسا لگا. As if they had come to a stand. جیسے وہ رک گئے ہوں. The dogs left off barking. کتوں نے بھونکنا چھوڑ دیا. And ran about every way. اور ہر طرف کو بھاگے. With their noses to the ground. اپنے ناک کو گراؤنڈ پر لگائے ہوئے. With their noses to the ground. مطلب وہ اس خرگوش کی خوشبو کو سونگھ رہے تھے. They have lost the scent. انہوں نے خوشبو کو کھو دیا ہے. Said the old horse. بوڑھے گھوڑے نے کہا. Perhaps the hare will get off. شاید یہ خرگوش بچ جائے. What hare? کون سا خرگوش؟ I said. میں نے کہا. Oh, I don't know. میں نہیں جانتی. What hare کہ کون سا خرگوش. Likely enough. کافی حد تک. It may. یہ ہو سکتا ہے. It may be one of our own horses. ہمارے اپنے خرگوشوں میں سے. Out of the woods. انہی جنگلات میں سے. میں نہیں جانتی کہ یہ کون سا خرگوش، لیکن کافی حد تک یہ خرگوش انہی جنگلات کے رہنے والے ہمارے اپنے خرگوشوں میں سے ایک خرگوش ہو سکتا ہے. Any hare they can find will do for the dogs and men to run after. کوئی بھی خرگوش ہو وہ انسانوں اور کتوں کے کام آئے گا کہ یہ اس کے پیچھے بھاگ پائیں یا بھاگ سکیں. And before long. اور پھر زیادہ دیر ہونے سے پہلے. The dogs began their yo-yo-o-o again.
کتوں نے اپنی یو او او کی آواز دوبارہ شروع کر دی. اینڈ بیک دے کیم آل ٹوگیدر ایٹ فل اسپیڈ. اور پھر وہ تمام واپس اکٹھے واپس آئے مکمل رفتار سے، بہت تیزی سے. میکنگ اسٹریٹ فار آور میٹو ایٹ دا پارٹ ویئر دا ہائی بینک اینڈ ہیج اوور ہینگ دا بروک. اور انہوں نے سیدھے ہماری چراگاہ کے اس حصے کا رخ کیا جہاں پر ندی کا اونچا کنارہ اور چٹانی کنارے دونوں ندی کے اوپر معلق ہو رہے تھے. نو وی شیل سی دا ہنٹ. اب ہم سی دا ہیئر، اب ہم خرگوش دیکھیں گے. سیڈ مائی مدر، میری ماں نے کہا. اینڈ جسٹ دین، اور این اسی وقت، آ ہیئر، ایک خرگوش، وائلڈ ود فرائٹ، جو جو خوف سے پاگل ہو چکا تھا، رشڈ بائے، تیزی سے بھاگا. اینڈ میڈ فار دا ووڈس، اور اس نے جنگلات کا رستہ لیا. آن کیم دا ڈاگس، اس کے سر پر کتے پہنچ چکے تھے. دے برسٹ اوور دا بینک، انہوں نے کنارے سے جھپٹے. لیپ دا اسٹریم، ندی پر سے چھلانگ لگائی. اینڈ کیم ڈیشنگ اکراس دا فیلڈ، اور وہ بھاگتے ہوئے کھیت کے پار آئے. فالوڈ بائی دا ہنٹس مین، اور ان کے پیچھے شکاری لوگ. 6 or 8 men لیپڈ دیئر ہارسز، 6 یا 8 لوگوں نے اپنے گھوڑوں سے چھلانگیں لگوائیں. کلین اوور، ندی کے صاف اوپر سے. کلوز اپون دا ڈاگس، بالکل کتوں کے پیچھے. دا ہیئر ٹرائی ٹو گیٹ تھرو دا فینس، خرگوش نے باڑ یا جنگلے میں سے گزرنے کی کوشش کی. اٹ واز ٹو تھک، لیکن وہ باڑ بہت گھنی تھی، مطلب تنگ تھی. اینڈ شی ٹرنڈ شارپ راؤنڈ، اور اس نے ایک تیز موڑ لیا. ٹو میک فار دی روڈ، سڑک پر جانے کے لیے. بٹ اٹ واز ٹو لیٹ، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی. دا ڈاگس ور اپون ہر ود دیئر وائلڈ کرائز، کتے اس کے سر پر پہنچ چکے تھے اپنی وحشیانہ چیخوں کے ساتھ. وی ہرڈ ون شریک، ہم نے ایک آواز، ایک چیخ سنی. اینڈ دیٹ واز دی اینڈ آف ہر، اور یہ خرگوش کا انجام تھا. ون آف دا ہنٹس مین روڈ اپ، ایک گھڑ سوار آگے بڑھا. اینڈ وائپڈ آف دی ڈاگس، اور اس نے کتوں کو اپنے کوڑے سے پیچھے ہٹایا. ہو وڈ سون ہیو ٹارن ہر ٹو پیسز، جو جلد ہی خرگوش کو ٹکڑوں میں بدل دیتے یا چیر پھاڑ کر اس کے ٹکڑے کر دیتے. ہی ہیلڈ اپ دا ریبٹ، اس نے خرگوش کو اٹھایا. اینڈ آل دا جینٹل مین سیمڈ ویل پلیزڈ، اور تمام شریف لوگ بہت بہت خوش نظر آئے. ایز فار می، جہاں تک میرا تعلق ہے، آئی واز سو اسٹانشڈ، میں بہت حیران ہوا. دیٹ آئی ڈڈ ناٹ ایٹ فرسٹ سی، کہ میں پہلے تو سمجھ ہی نہ سکا. واٹ واز گوئنگ آن بائی دا بروک، کہ ندی کے قریب کیا ہو رہا تھا. بٹ لیکن وین آئی ڈیڈ لک، جب میں نے دیکھا. دیر واز اے سیڈ سائٹ، ایک افسوسناک منظر تھا. 2 fine horses were ڈاؤن، 2 عمدہ قسم کے گھوڑے گرے ہوئے تھے. ون واز اسٹرگلنگ ان دا اسٹریم، ایک گھوڑا ندی میں جدوجہد کر رہا تھا. اینڈ دا ادر واز گروننگ آن دی گراس، اور دوسرا گھوڑا گھاس پر لیٹا آہیں بھر رہا تھا. ون آف دا رائڈرز واز گیٹنگ آؤٹ آف دی واٹر، ایک گھڑ سوار پانی سے باہر نکل رہا تھا. کورڈ ود مڈ، جو کیچڑ میں لتڑا ہوا تھا. دا ادر لے کوائٹ اسٹل، اور دوسرا گھڑ سوار بالکل ساکن پڑا ہوا تھا. سیمس ٹو بی ہی از ڈیڈ، ایسے ہی لگ رہا ہے نا کہ وہ مر گیا ہوگا. ہز نیک از بروکن، اس کی گردن ٹوٹ چکی ہے. سیڈ مائی مدر، میری ماں نے کہا. اینڈ سروز ہم رائٹ، اور یہ اس کا حق بنتا ہے، مطلب اچھا ہوا کہ اس کی گردن ٹوٹ گئی یا وہ مر گیا. 2 سیڈ ون آف دا کارس، نوجوان گھوڑوں میں سے ایک گھوڑے نے کہا. آئی تھاٹ دا سیم، میں نے بھی کچھ یہی سوچا. بٹ مائی مدر ڈڈ ناٹ جوائن ود اس، لیکن میری ماں اس بات میں ہمارے ساتھ شامل نہ ہوئی. مینس ٹو سے کہ میری ماں نے ہماری اس بات سے اتفاق نہ کیا. ویل اچھا، نو نہیں، شی سیڈ، اس نے کہا. یو مسٹ ناٹ سے دیٹ، آپ کو ضرور یا بالکل بھی ایسا نہیں کہنا چاہیے. بٹ دو آئی ایم این اولڈ ہارسز، لیکن اگرچہ میں ایک بوڑھی گھوڑی ہوں. اینڈ ہیو سین اینڈ ہرڈ اے گریٹ ڈیل،
और मैं देख चुकी हूँ और सुन चुकी हूँ बहुत कुछ। आई नेवर येट कुड मेक आउट, मैं अभी तक कभी भी नहीं समझ पाई वाई मैन आर सो फाउंड ऑफ दिस स्पोर्ट, कि इंसान इस खेल के इतने शौकीन क्यों हैं, फाउंड ऑफ शौकीन। दे ऑफ्टन हर्ट themselves, इंसान अक्सर खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। ऑफ्टन स्पॉइल गुड हॉर्सेस, अक्सर अच्छे घोड़ों को ज़ाया कर देते हैं। एंड टीयर अप द फील्ड्स, खेतों को ख़राब करते हैं। एंड ऑल फॉर अ हेयर और अ फॉक्स और अ स्टैग, और ये सब कुछ यानी इतना ज़्यादा नुकसान एक खरगोश के लिए या एक लोमड़ी के लिए या लोमड़ के लिए, और अ स्टैग या एक हिरन के लिए। दैट दे कुड गेट मोर इजीली, और ये वो ज़्यादा आसानी से हासिल कर सकते हैं। क्या यानी खरगोश, लोमड़ी या हिरन वो ज़्यादा आसानी से हासिल कर सकते हैं सम अदर वे, किसी भी दूसरे तरीके से। बट वी आर ओनली हॉर्सेस, लेकिन हम तो महज घोड़े हैं। एंड डोंट नो, और हम नहीं जानते, यानी क्या नहीं जानते, कि हम नहीं जानते कि इंसान ऐसा क्यों करते हैं। एना सेवल। सो दिस इज़ द सेकेंड यूनिट ऑफ 7th क्लास। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।